بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے اپنے پیاروں کو اپنی باتیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 14 شعبان المعظم اور 15 شعبان المعظم کی رات الحمدللہ آج رات ہوگی۔ تو اس سلسلے میں نے 2 دن مفصل بیان کیا ہے۔ آج اس وقت میں آپ کے سامنے تھوڑا مختصر بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں آج رات کون سے اعمال کرنے چاہیے، ابھی سے کون سے اعمال کرنے چاہیے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، کیونکہ آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے، بڑی قیمتی رات ہے، بڑی کام کی رات ہے، بڑے فائدے کی رات ہے آج کی رات۔ تو ہم کون سے اعمال کریں، توجہ کیجیے گا، میں آپ کو اہم بات بتا رہا ہوں، میرے الفاظ اس پر غور کریں۔ ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے، تو 2 باتیں ہیں۔ کتنی باتیں ہیں؟ 2 باتیں ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، رحمت کی نظر فرماتے ہیں، تو پھر جو ان میں مشرک ہوتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی، مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا توجہ کیجیے گا، اہم بات ہے، دوسرا وہ مسلمان بھائی، وہ مسلمان بندہ یا بندی، مرد ہو یا عورت، یہ تشریح بتا رہا ہوں تفصیل، کہ جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے دشمنی ہے، مشرک تو نہیں ہے لیکن اس کے دل میں، اس کے من میں اپنے بھائی کے لیے دشمنی ہے، اس کی بھی بخشش نہیں۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر فرماتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، توجہ کریں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ بھائی کیا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اندر کو۔ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے اندر کو دیکھتے ہیں، اندر کو۔ ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے من میں کیا ہے، ہماری دل میں کیا ہے، ہماری سوچوں میں کیا ہے، ہمارے خیالوں میں کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے من کو صاف کریں، سب سے پہلے ہمارے اندر کوئی بھی جلن نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو۔ سب سے اہم بات، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ باتیں میں نے آپ کو بتایا نا کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ تو بھائی سب سے پہلا اعمالوں میں سب سے پہلا عمل یہی ہے، ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، اپنے من کو صحیح کرنا ہے، اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے، اپنی دل کو صحیح کرنا ہے، اپنی سوچوں کو صحیح کرنا ہے۔ سب سے اہم بات یہ، ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیونکہ دعائیں کون مانگے؟ میں مانگوں گا نا، میری دعائیں قبول ہونا تو مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے اندر میں کسی کے لیے جلن تو نہیں، میرے اندر میں کسی کے لیے بغض تو نہیں، میرے اندر میں کسی کے لیے حسد تو نہیں، دشمنی تو نہیں، میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی، میں نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا ہوا ہے، مجھ میں کیا کیا خامیاں ہیں۔
مجھ میں کیا خامی ہے، بندہ ہے یا بندی، مرد ہے یا عورت، یہ سوچے مجھ میں کیا غلطی، مجھ میں کیا غلطی ہے، مجھ میں کیا غلطی ہے۔ یہ نہیں سوچنا ہمیں کہ فلاں میرے بھائی میں یہ غلطی ہے، فلاں میرے بھائی میں یہ غلطی ہے، فلاں میری بہن ایسی ہے، فلاں میرا بھانجا ایسا ہے، میرا ماموں ایسا ہے، فلاں میرا رشتہ دار ایسا ہے۔ نہ نہ نہ، مجھے دیکھنا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ مجھے دعائیں مانگنی ہیں اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ میرے اندر کو دیکھے گا۔ جب میں دعا مانگوں گا نا تو اللہ تعالیٰ میرے اندر کو دیکھے گا، رحمت کی نظر فرمائے، دیکھ رہا ہے اللہ کہ اس کے اندر میں کیا ہے، اس نے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی، اس کے من میں دشمنی تو نہیں، اس کے اندر میں، اس کی دل میں، اس کی سوچوں میں، اس کی خیالوں میں کیا ہے، حسد، کینہ، بغض، اندر کیا ہے۔ یہ بات سب سے پہلی اہم بات یہ ہے آج کی، میں اپنے آپ کو صاف کروں، میرے اندر سے صاف، میری سوچیں صاف ہو، میرا ذہن صاف ہو، میرا دل صاف، اس کے بعد دعائیں مانگیں۔ مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، یا آج رات یہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ تم سے تمہارے فلاں بھائی نے بات کی ہے یا نہیں کی، فلاں بھائی تم سے کیسا رویہ ہے، تمہارے ساتھ، تمہاری بہن کا تمہارے ساتھ کیسا رویہ ہے، تمہارے ماموں کا تمہارے ساتھ کیسا رویہ ہے، تمہارے بھانجے کا تمہارے ساتھ کیسا رویہ ہے، فلاں رشتہ دار کا تمہارے ساتھ کیسا رویہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ میرے متعلق نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ میرے اندر میں دیکھے گا کہ اس کا فلاں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، فلاں بہن کے ساتھ، فلاں بھائی کے ساتھ، فلاں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے۔ تو مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے اندر میں کیا ہے۔ سب سے پہلی اہم بات یہ، میں توبہ کروں، میں معافی مانگوں اللہ سے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں نے توبہ کی، آج کے بعد میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، کسی کے لیے میں بغض، حسد، کینہ نہیں رکھوں گا، یا اللہ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، یا اللہ مجھ میں جو جو خامیاں ہیں مجھے معاف کر دے۔ اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی میں اس سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے معافی مانگے، اور اس بندے اور بندی سے بھی معافی مانگے جس کو تکلیف پہنچائی۔ اہم بات تو یہ ہے۔ اس کے بعد کہ باقی ہمارا اندر صاف ہے، ہمارا من صاف ہے، ہماری سوچیں صاف ہے، ہماری ذہن صاف ہے نا، تو اس کے بعد کے اعمال یہ ہے۔ اب اس کے بعد کے اعمال سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف کریں۔ ہم اپنے اندر مرد ہیں یا عورت، ہم مرد ہیں، ہمارے معاشرے جو بھی ہے نا، مرد ہیں یا عورت ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، اپنے من کو صاف کرنا ہے، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو صاف کرنا ہے، پھر نماز، پھر روزہ، پھر درود پاک، پھر قرآن شریف، پھر صدقہ خیر خیرات۔ یہ بات کی بات ہے۔ پہلی بات یہ، مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا آج کی رات، جب میں دعا مانگوں گا اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اس کے اندر میں کیا ہے، اس کے اندر میں کیا ہے۔ کسی کے لیے کوئی بغض، کوئی دشمنی، کوئی حسد، کوئی جلن، کینہ، دشمنی اس کے اندر میں تو نہیں۔ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ اس کے بعد کے اعمال یہ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں مختصر۔ اس کے بعد پہلے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، معافی کی نماز، توبہ کی نماز یہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد ہمیں یاسین مبارکہ 3 مرتبہ پڑھ لیے، وہ 3 مرتبہ وہ دعا جو میں نے اسٹیٹس پر لگائی ہے وہ دعا پڑھنی ہے، سورہ واقعہ پڑھنی ہے، اور سورہ ملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھنی ہے، سورہ الف لام میم سجدہ پڑھنی ہے، سورہ دخان پڑھنی ہے، اور جتنا ہو سکے نفل یعنی مغرب کی نماز کے بعد اعمال کر لیں۔ پھر عشاء کی نماز، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔
اب درود شریف. باقی یہ ہے ابھی ہمیں کیا کرنا ہے. ہم نے پہلے تو میں نے بتا دیا کہ اپنے آپ کو صاف کرنا ہے بھائی، اپنے اندر کو، اپنے من کو صاف کرنا ہے. وہ کسی کو تکلیف پہنچائے تو فوراً معافی مانگ لے بھائی. ہاں اگر دعائیں قبول کروانی ہے تو معافی مانگ لے. باقی صدقہ خیر، اگر ہمارے پاس 10 روپے بھی ہیں نا تو اس میں سے 1 روپے اللہ کی راہ میں دے دیں، 4 روپے 5 روپے اپنے گھر میں خرچ کر لیں، باقی رکھ لیں. صدقہ وہ کر، صدقہ خیر خرا ضرور، خیر خیرا صدقہ یہ نکال لیں، گھر والوں کو دے دیں، اپنے لیے رکھیں، اپنے اوپر خرچ کریں، گھر والوں پر خرچ کریں. یہ ضروری باتیں ہیں. اور جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیں، اپنے من کو صاف رکھیں. اور ہم درود شریف پڑھیں گے، مرد ہیں یا عورت، پھر دعائیں مانگیں گے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی. کیونکہ دعائیں مانگتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے رحمت کی نظر فرماتے ہیں نا، تو وہ ہمارے اندر کو دیکھتے ہیں، ہمارے باہر کو نہیں دیکھتے، ہمارے اندر کو دیکھتے ہیں کہ اس بندے یا بندی کے اندر میں کیا ہے. اس کے اندر میں اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے دشمنی تو نہیں، کسی نے کسی کا حق تو نہیں غصب کیا ہوا، کسی کی ملکیت تو غصب نہیں کی ہوئی، کسی کی زمینیں، کسی کے پلاٹ، کسی کے پیسے تو غصب نہیں کیے ہوئے. وہ کیے تو فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے سب کو، اللہ تعالیٰ کے ہر ایک پر نظر ہوتی ہے. اندر صاف کرنا ہے. ہم سے دوسروں کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہے، ہم سے ہماری پوچھ گچھ. ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں تو ہمارے اندر میں کیا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. جس کو بھی میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں، اور دل سے معافی مانگتا ہوں. اگر میری وجہ سے آپ کو کوئی بھی تکلیف پہنچی ہے، کوئی بھی ناحق کسی کو، یعنی ایسے ہی خواہ میں نے کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کو رنجش پہنچائی، کسی کو نقصان پہنچائے، کوئی بھی میرا طرف سے، میں سب سے معافی مانگتا ہوں. جو بھی اب آپ سنتے ہیں سب اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں. یہ میں نے اپنی طرف سے آپ سے معافی مانگی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے عالم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عطا فرمائے. سارے عالم جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائے. سارے عالم میں جتنے بھی حاجت مند اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات پوری فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعائیں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.